ناظرین السلام علیکم، میں ہوں احسان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس نیوز ڈیلی۔ ناظرین آج ہم صرف مارکیٹس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی چاہے ایکوٹی مارکیٹ ہے، چاہے فوریکس ہے، چاہے کموڈٹی مارکیٹس ہیں، ہمیں جو ٹریڈ آفس ہیں، چاہے فائنینس اینڈ بزنس ہے، اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کا امپیکٹ اتنا نظر نہیں آ رہا، صرف آپ کو پالیسی شفٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو ہم ان کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں، ون بائی ون کرتے ہیں، اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود اسٹاک مارکیٹس۔ ناظرین اسٹاک مارکیٹ میں ہم سب سے پہلے پی ایس ایکس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پی ایس ایکس آج 136 پوائنٹس پازیٹیو رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 بڑے جو سیکٹرز ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ کنونشنل سیکٹرز ہیں، کمرشل بینکس ہے، آٹوز ہیں، انجینئرنگ ہے، آپ کو فرٹیلائزر نظر آ رہا ہے۔ کل ایک بہت برے طریقے سے پٹا ہوا سیکٹر آج بہت اچھا پرفارم کرے، یعنی کہ سیکیورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ بینکس والا۔ آج مارکیٹ کے اندر آج ہمیں تھوڑا سا ذہن بدلا ہوا نظر آیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید ہالیڈے سے پہلے اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ مارکیٹ جو ہے عید ہالیڈیز کی طرف پازیٹیولی نوٹ کے ساتھ جا رہی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ کل بھی پازیٹیو رہے۔ آج مارکیٹ کے اندر جو ایک نیرو رینج تھی وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، ایکسپینڈ ہوئی ہے۔ مارکیٹ تقریباً 47,380 سے لے کے 47,700 تک، بلکہ اس سے بھی پلس جو ہے اس نے ٹریڈ کیا۔ مارکیٹ کے اندر آج والیوم کل کے مقابلے میں امپروو نظر آ رہے ہیں۔ آج 192 کے ایف 100 انڈیکس کی بات کریں، جبکہ آل شیئر انڈیکس اور وہ بھی بڑھا ہے، اور وہاں پر تقریباً 500 پلس ملین شیئر جو ہیں ان کا کاروبار ہوا ہے۔ کے ایف ای 30 انڈیکس جو ہے اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، وچ از گڈ۔ مارکیٹ کے اندر تھرڈ ایئر اسٹاک جو ہے وہ والیوم لیڈر رہا، جبکہ ٹیکسٹائل کا جو سیکٹر ہے اس میں سب سے زیادہ ان کی شیئر پرائسز میں اضافہ ہوا۔ دس از گڈ۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس کو۔ سب سے پہلے ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا تھیم ہے کہ ہم نے پالیسی شفٹ دیکھنی ہے، پرٹیکولرلی دا سینٹرل بینکس۔ چائنا کا جو سینٹرل بینک ہے اس کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر لیکوڈیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دس از گڈ۔ جو ریزرو ریشو ہے اس کو کم کیا گیا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اٹس اے ویری بگ سیگمنٹ۔ آپ اگر غور کریں، ہم نے بات کی کہ پچھلے مہینے جون کے جو ایکسپورٹ کے اور امپورٹ کے نمبرز ہیں وہ بہتر رہے، بڑھے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جی ڈی پی کا جو نمبر ہے جو کوارٹر 2 کے لیے ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ اچیو نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں سلم نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر ڈیو ٹو دی کرونا وائرس اینڈ پرٹیکولرلی دا ڈیلٹا ویریئنٹ، اس کا امپیکٹ نظر آیا۔ امپورٹس میں تو اضافہ ہوا لیکن ایکسپورٹس میں اس طرح اضافہ نہیں ہوا چائنا کی۔ اگر ہم غور کریں ساتھ ہی سیمی کنڈکٹرز کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں، جو کہ اٹس کائنڈ آف آئل، بہت امپورٹنٹ ہے پوری دنیا کے لیے۔ کوریا کی طرف سے، تائیوان کی طرف سے ایکسپورٹس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سپلائی جو ہے وہ فلفل ہو جائے گی، ابھی بھی بہت بگ گیپ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان۔ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ کوریا کی طرف سے تو خوش آئند ہے کہ الیکٹرانکس کی جو ایکسپورٹس ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دنیا جس طرف نارملائزیشن کی طرف جا رہی تھی وہ پیس ہمیں بہت سلو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ اچانک ہوا ہے جب سے ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہمیں ایشیا کے اندر بھی کنسرن نظر آ رہا ہے اور یورپ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے چائنا کے جو سینٹرل بینک ہے اس نے لیکوڈیٹی جو ہے اس کو امپروو کیا، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ اسی وجہ سے آج ایشیا کی اسٹاک مارکیٹ ساری کی ساری پازیٹیو ہیں، معاف ہوئے جاپان کے، کیونکہ وہاں پر آپ کو یہ کلوز ہوئے، اس کے بعد بہت زیادہ سیل آف نظر آیا، اور خاص طور پہ جو فورن انویسٹرز ہیں وہ چلے گئے، انہوں نے کافی سیل آف کیا۔ ویری بات ہے، ارننگ سیزن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور جاپان میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اب کورین انویسٹرز کر رہے ہیں۔ تو دس از این امیزنگ سچویشن۔ اگر ہم ایمرجنگ مارکیٹس کی بات کریں تو بہت بہتر پرفارم کیا،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر رہا کیونکہ ایمرجنگ مارکیٹس کا اوپر آنا بہت ہی ضروری تھا. ناظرین مڈل ایسٹ کے اگر مارکیٹس کی بات کریں تو آج ہمیں سعودی عربیہ کی جو تداول ہے پروگرام کو ریکارڈ کرتے وقت پازیٹیو نظر آ رہی ہے اور فائنینشیل سیکٹر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈسپائٹ کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آج گر گئی ہیں. آج تیل کی قیمتیں گریں, اس کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ یورپین اسٹاک مارکیٹس میں نظر آیا اور وہاں پر سٹاکس کی پرائسز گر گئیں, مارکیٹس تقریباً آپ سمجھتے ہیں کہ کریش کر گئی ہیں. نہ پھر ڈیلٹا ویریئنٹ اس کا امپیکٹ, اکنامک ریکوری کی پیس اس کا امپیکٹ, یورپین سینٹرل بینک جو ہے وہاں پر پالیسی شفٹ ہے, وہاں پہ انسرٹن سی پالیسی شفٹ نظر آ رہی ہے, اس کا امپیکٹ, اور اب تیل کی قیمتیں اچانک گرنا اس کا امپیکٹ. ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں یو ایس کی اسٹاک مارکیٹس کی. کل ہم نے بات کی تھی کہ پروبیبلی فلیٹ ٹو نیگیٹو بھی ہو سکتی, لیکن دو اسٹاک مارکیٹس پازیٹیو رہی, لیکن کوئی زیادہ ہمیں تبدیلی نظر نہیں آئی کیونکہ یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. فیلاڈیلفیا جو ہے اس کی جو بزنس سچویشن ہے اس کی رپورٹ آنی ہے, ان امپلائمنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آج آنی ہے. ادھر تیل کی قیمتیں بھی گر گئی ہیں تو یہاں پر کنسرن آئے گا کہ اب جو فریکنگ ہونی ہے اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا, جو آئل کے ریگ کاؤنٹس ہیں اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. تو اوور آل تھوڑی سی انسرٹنٹی کے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے اور کانفیڈنس جو ہے اس میں بھی تھوڑی کمی نظر آ رہی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ چائنا میں پالیسی شفٹ کے ساتھ آج جو مارکیٹس پازیٹیو نظر آ رہی ہیں, وہاں پر ریٹیل کا جو سیکٹر ہے اس کے نمبرز امپرووڈ آئے ہیں. تو یہاں پر اگر یو ایس میں ان امپلائمنٹ کی جو فائلنگ ہے اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ریٹیل مارکیٹ پہ بھی آئے گا. اور ہم نے کل ہی بات کی تھی کہ پروڈیوسرز کا پرائس انڈیکس جو ہے وہ بھی 10 سے 12 سال کی جو ریکارڈ سطح ہے اس کو اس نے توڑ دیا ہے. مہنگائی کی شرح اس پہ بات ہم نے کل کی کہ 13 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. تو یہاں پر امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں یہاں پر کافی سارے کنسرنس ہیں. سو مارکیٹ کے اگر فیوچرز کی بات کریں تو ماسو نیسڈیک ہے جو کہ ٹیک ہیوی ہے, آپ کو دونوں ڈاؤ انڈسٹریل آپ کو وہ بھی نیگیٹو نظر آ رہی ہے اور نیو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی آپ کو نیگیٹو نظر آ رہی ہے. بہرحال ناظرین آج ایکوٹی مارکیٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر کائنڈ آف مکس نظر آئی ہیں. آپ کو ایشیا نے اچھا پرفارم کیا ہے اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے کیونکہ کل ویکینڈ ہے, آخری ورکنگ ڈے ہے, تو فرائیڈے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. نا پھر اب ہم دیکھیں کہ فوریکس کی جو مارکیٹس ہیں وہ کیسے پرفارم کر رہی ہیں. سو لیٹس گو ٹو دی فوریکس سیگمنٹ. نا پھر فوریکس میں ہم سب سے پہلے پاک روپی ورسز یو ایس ڈالر کی پیرٹی دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاک روپی ڈیپریشیٹ ہوا دوبارہ, کل اپریشیٹ ہوا, آج ڈیپریشیٹ ہو گیا, تقریباً 17 پیسے ڈیپریشیٹ ہوئے, لیکن صرف یو ایس ڈالر کے اگینسٹ نہیں ہوا, باسکٹ آف کرنسیز کے اگینسٹ بھی ڈیپریشیٹ ہوا ہے. ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کیونکہ امپورٹ نمبرز میں ہم اپریسیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے اس کی جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے پاکستان بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسرا پاکستان کی طرف سے جو ایکسپیٹس ہیں وہ موو کریں گے تو دوسری جو کرنسیز ہیں ان کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا. بہرحال ناظرین اگر ہم بات کریں یو ایس ڈالر انڈیکس کی, اگین 92 پلس ہے, لیکن پچھلے 2 دن سے اس کے اندر بہت مائنر سی نیگیٹو تبدیلی آتی جا رہی ہے. اس کا کیا اشارہ ہے کہ آج پورے ایشیا کے جو ایمرجنگ مارکیٹس اور ڈیولپنگ مارکیٹس جو ہیں تمام کرنسیز کے اگینسٹ ڈالر نے مار کھائی ہے. یہ تھوڑا سا اچھا اشارہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کل ہی بات کی تھی کہ اگر ڈالر انڈیکس امپروو کرتا تو اس کا امپیکٹ کہاں کہاں نظر آئے گا. آج ڈالر گر گیا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ کہاں کہاں نظر آئے گا. نہ پھر اس کا سب سے بڑا امپیکٹ آپ کو کموڈیٹیز میں نظر آئے گا. تو آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. ناظرین کموڈیٹیز میں ہم سب سے پہلے آئل کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ آج ڈالر مار کھا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ تقریباً $2 سے $3 کم ہوئی ہیں. اس کی ایک بیسک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ
ہمیں ریزولوشن نظر آئی ہے. جو کانفلکٹ ہمیں نظر آ رہا تھا سعودی عربیہ ورسز یو اے ای, تو یہ تھوڑا سا ریزالو ہوتا ہوا نظر آیا, لیکن یہ بینڈ ایڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بینڈ ایڈ ہے یہ کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے, کیونکہ صرف پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے یا اس کا جو تھریش ہولڈ ہے اس کی امپروومنٹ کی بات ہوئی ہے. تقریباً 3 ملین بیرل پر ڈے جو ہے یو اے کی, اس سے بھی کم لیولز تھے. اب اس پر اتفاق ہوا ہے کہ اپریل 2022 تک جب تک یہ اگریمنٹ چل رہا ہے 3.65 ملین بیرلز پر ڈے اس کی جو ہے وہ تھریش ہولڈ کر دی گئی ہے. یو اے کی طرف سے تقریباً 3.8 کی ریکویسٹ کی گئی تھی, لیکن 3.65 کے درمیان اتفاق ہوا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹس نظر آ رہی ہیں یو اے کی تقریباً $100 بلین سے زیادہ ہے, اور کیپیسٹی کہاں تک جا رہی ہے 5 ملین بیرلز پر ڈے. بڑے بڑے کانٹریکٹس دیے جا رہے ہیں, جس میں خاص طور پہ $12 بلین تو شلمبرجر کو دیا جا رہا ہے کانٹریکٹ, اور جو کہ 2025 تک ہے. تو یہ تو بڑی جلدی کیپیسٹیز آ رہی ہیں, پروڈکشن بہت زیادہ بڑھنے کے لیے جا رہی ہے. یہاں پر ایران کا کنسرن بھی ہے, جس میں ایران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دے آر ناٹ ویری مچ ریڈی ٹو ڈسکس وتھ یو ایس. تو اس کی جو کیپیسٹی ابھی آپ سمجھیں کہ باہر ہے جب تک یہ مذاکرات نہیں ہوتے. لیکن اگر لانگر ویو میں دیکھیں ایران بھی آ جاتا ہے, یو اے کی جو پروڈکشن کیپیسٹی وہ بڑھ جاتی ہے. سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی جو آئل کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. ان کی طرف سے بھی ریکویسٹ آئی ہے اوپیک پلس کو کہ اپروو کی جائے ان کے تھریش ہولڈ, بڑی ہوئی تھریش ہولڈ. تو یہاں پر آپ کو کیپیسٹی نظر آئی. اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ مارکیٹ کے اندر پینک آیا, انویسٹرز نے پیسہ نکالنا سٹارٹ کر دیا, کیونکہ دے آر سینگ کہ تیل کی قیمت گر سکتی ہے, اور ایسا ہوا. $2 سے $3 تیل کی قیمت گر گئی. بہرحال یہاں پر ہم نے جس طرح آپ نے بات کی تھی پہلے سیگمنٹ میں کہ جو یو ایس کا جو ریگ کاؤنٹ ہے اس پہ امپیکٹ آئے گا. لیکن اگین جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ابھی بھی کوارٹر 3 کے لیے $80 پر بیرل, اور بائی دی فرسٹ کوارٹر 2022 اٹ از $100 پر بیرل. بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اس کے لیے مسلسل تیل کی قیمتوں کا بڑھنا ضروری ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. We will track it, monitor it, and we will inform you as well. اب ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی. ڈالر گرا ہے, گولڈ کی قیمت بڑھ گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کے اگینسٹ ہیج بھی ہے. اس وجہ سے بھی ہمیں گولڈ کی قیمت بڑھتی ہوئی نظر آئی. کیا یہ برقرار رہے گی؟ کیونکہ پروگرام کو ریکارڈ کرتے وقت it was certainly 1826-27, لیکن کیا اتنی رہے گی؟ کیونکہ مارکیٹ خاص طور پہ میں تمام مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں, میں ایکوٹی مارکیٹ, فوریکس اینڈ کموڈیٹی مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں, ہمیں انسرٹنٹی نظر آئی ہے, اینڈ اٹس آل بیکاز آف دی پالیسی شفٹ. غور کریں ڈالر اسٹرانگ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ یو ایس فیڈ ریزرو کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پالیسی ایزنگ کی طرف نہیں جا رہے, وقت لگے گا. ڈالر اسٹرانگ ہو گیا, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ $3.5 ٹریلین کا جو انفراسٹرکچر پلان ہے اس پہ بھی ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ غور کریں ناظرین, اس وقت پوری دنیا میں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں, امریکہ, چائنا, یورپین یونین, رشیا, یہاں پر کوانٹیٹیو ایزنگ کی جا رہی ہے. اس ایزنگ کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا جو ہے بینکوں سے قرضہ لے رہی ہے. دس از گڈ. لیکن انٹرپرائزز کے جو بانڈز ہیں, ان کے جو آئی پی اوز ہیں, اس میں انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے. ایک اور حیران کن فیکٹ ہمیں نظر آیا, وہ یہ ہے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کموڈیٹی مارکیٹس پہ آ سکتا ہے. جس طریقے کے ساتھ بانڈ ییلڈ کی جو پرسنٹیج ہے اس میں کمی آئی, ساتھ ہی ساتھ حیران کن طور پہ یو ایس فیڈ ریزرو کے جو ییلڈز ہیں وہ بھی کم ہو گئے. مارچ میں they were 1.7%, پچھلے ہفتے 1.3% تھے. انویسٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر انفلیشن بڑھتی رہی, جو کہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یو ایس فیڈ کہتی ہے ٹیمپرری ہے, پرسسٹنٹ نہیں ہے, انویسٹرز اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. اور کیا ہوا, اس کا امپیکٹ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. انویسٹرز کہہ رہے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ
جو 10 ایئر یو ایف ییلڈز ہیں، یو ایف ٹریجری کے جو ییلڈز ہیں تقریباً 3% تک پہنچ جائیں گے. بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کریں، جے پی مورگن چیس کی بات کرتے ہیں جو کہ دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے. اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنی جو ارننگز ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ ریزروز میں ایڈ کر دیا ہے. اس کی وہ لینڈنگ نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس کو نظر آ رہا ہے، دے ایکسپیکٹ کہ آنے والے دنوں میں جو پالیسی ریٹ ہے یو ایس میں وہ بڑھنے کے لیے جا رہا ہے. انٹرسٹ ریٹس جب بڑھ جائیں گے تو وہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹلی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا آپ کی کموڈیٹیز پہ. لیٹس سی اس وقت گولڈ کیسا پرفارم کرتا ہے، یو ایس کیسا آئل کیسا پرفارم کرتا ہے اور کاپر کیسے پرفارم کرتا ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. ہم اس کو ٹریک کریں گے، مانیٹر کریں گے اور آپ کو انفارم بھی رکھیں گے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے فیکٹس، فگرز اور نمبرز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود عرفان اقبال.